إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ دوستو، گزشتہ جمعے آپس میں اختلاف، لڑائی جھگڑے اور اس کے مقابلے میں صلح صفائی. لڑائی جھگڑے کی کیا نحوست ہے، کتنے گناہوں کے لیے، تباہی بربادی کے انسانوں کے نیکیوں کے لیے سبب ہے، اور اس کے مقابلے میں اصلاح ذات البین، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کی کیا فضیلت ہے، یہ کچھ میں نے عرض کیا تھا. آج اللہ نے چاہا تو یہ عرض کریں گے کہ آپس میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، آپس میں اختلاف کے اسباب. کوئی ایک آدھ سبب ہم بیان کریں گے، اور پھر اس اختلاف کو رفع اور ختم کیسے کیا جائے. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور گزشتہ جو میں نے جو حدیثیں پڑھی تھی، میں سے دو آپ کے سامنے میں تھوڑا سا اعادہ کرتا ہوں. اس کے بعد پھر آج جو حدیث پڑھی اس کی طرف آ جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جو حدیث میں نے گزشتہ جو میں پڑھی تھی: الا اخبرکم بافضل من الصیام والصلاۃ والصدقۃ، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور صدقے سے بھی افضل چیز نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا تھا: اصلاح ذات البین، دو مسلمان، دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا لینا، یہ نماز سے بھی زیادہ، روزے سے بھی زیادہ اور صدقہ خیرات سے بھی زیادہ افضل چیز. یہ گزشتہ جمعے کی ایک حدیث کا خلاصہ. ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا. میں اس شخص کے لیے گارنٹی دیتا ہوں. کس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں؟ ببیت فی ربض الجنہ، جنت کے کنارے ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں. محمد مصطفیٰ ورما صلی اللہ علیہ وسلم، میں گارنٹی زعیم، میں کفیل ہوں، ذمہ دار ہوں. کہ کس چیز کے ذمہ دار ہوں؟ جنت میں محل کا. کس کے لیے؟ لمن ترک المراء وان کان محقا، حق پر ہونے کے باوجود، سچائی پر ہونے کے باوجود، طاقت اور قدرت ہونے کے باوجود محض اختلاف کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے. میں محمد جنت میں محل کی اس کی گارنٹی دیتا ہوں. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو صلح صفائی، فساد سے بچنا، اختلافات سے بچنے سے متعلق تھا. میں نے آج عرض کیا کہ اختلاف ہوتا کیوں ہے، اس سے متعلق یہ پہلے حدیث پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد اس سبب کی طرف آتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی آذاہم، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ معاملات کرتا ہے. ویصبر علی آذاہم، اس سے تکلیفیں پہنچتی ہیں تو صبر کرتا ہے. یہ مومن افضل، یہ افضل ہے، من المؤمن الذی، اس مومن سے، الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم،
جو لوگوں سے میل میلاپ نہیں رکھتا اور لوگوں کی تکلیف پر صبر نہیں کرتا۔ یہ حدیث کا مختصر جو ہے ترجمہ۔ ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہیں گے، میل ملاپ رکھے گئے تو تکلیفیں تو پہنچتی ہیں، شادی بیاہ کریں گے آپس میں یہ مصیبتیں تو آئیں گی، لہذا میں جنگل میں چلا جاتا ہوں، کسی غار میں بیٹھتا ہوں اور وہاں جا کر جو اللہ اللہ کرتا ہوں، بس نہ لوگوں سے لینا نہ دینا، چپ بس۔ یا کسی گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جاتا ہوں، نہ بازار جاتا ہوں نہ لوگوں سے میل ملاپ رکھتا ہوں، بس ادھر اللہ اللہ کرتا ہوں۔ بہت اچھی بات، وہ 24 گھنٹے اللہ اللہ کرے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، ذکر کرے گا، اور نہ غیبت کرے گا نہ غیبت سنے گا، نہ کسی کو گالی دے گا نہ گالی سنے گا، نہ گانا سنے گا نہ کوئی اور چیزیں فحاشی کی چیزیں دیکھے گا۔ بہت اچھی بات۔ ان سب گناہوں سے بچنے کے لیے گھر کے اندر کٹیا میں رہنا چاہتا ہے، الگ کمرہ بنا کر وہاں رہنا چاہتا ہے، کسی سے میل ملاپ نہیں رکھنا چاہتا، یا جنگل میں جا کر یوں کرنا چاہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی جو شادی کرے گا تو یقیناً بچے بھی ہوں گے، میاں بیوی کے آپس میں جو ہے گڑبڑ بھی ہوں گے، بازار میں کچھ لینے کے لیے جائے گا، کچھ دے گا کچھ لے گا تو بات چیتیں ہوں گی، یہ تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ وہ 24 گھنٹے اللہ اللہ کر رہا ہے اور وہ جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہے اور وہ جو ہے وہ دعائیں مانگ رہا ہے، نہ کوئی گندہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے فلاں۔ یہ بیچارہ جو ہے مجبوراً کمائی کے لیے، مزدوری کے لیے، ملازمت کے لیے بازار بھی جاتا ہے اور اچھا برا سنتا بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، المؤمن الذی یخالط الناس، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ جو ہے میل ملاپ رکھتا ہے، ملتا جلتا ہے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، یہ جو تکلیف دہ چیزیں پہنچے اس پر صبر کرتا ہے، افضل، یہ بہتر ہے، افضل ہے، من المؤمن الذی لا یخالط الناس، اس سے جو لوگوں سے میل ملاپ نہیں رکھتا۔ آپ نے مشہور مقولہ سنا ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے لیکن بات ایسے ہی ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام میں الگ تھلگ رہ کر، جیسے دوسرے مذاہب میں بعض عیسائیوں کے ہاں فلاں کے ہاں یا ہندوؤں کا لوگوں سے ہٹ کر جو ہے وہ چلے کشی کرو اور وہیں جا کر رہو، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ اسلام میں یہ کہ لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو، ان سے ملنا جلنا کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب لوگوں سے میل جول رکھیں گے تو لازمی بات ہے کہ طبیعت کے خلاف باتیں پیش آئیں گی، یہ لازمی چیز ہے۔ کسی سے میل ملاپ رکھیں طبیعت کے خلاف۔ اب آج ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ یہ اختلاف کیوں ہوگا، یہ طبیعت کے خلاف باتیں کیوں پیش آئیں گی اور اس کا علاج کیا ہے۔ یہ ابھی اس وقت شاید مسجد میں 60-70 بندے بیٹھے ہوں، ان میں سے کوئی دو ایک جیسے نہیں ہے، چہرہ ان کا الگ ان کا الگ، قد ایک کا الگ دوسرے کا الگ، ہاتھ ان کو چھوڑے جب سے آدم علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک اربوں خربوں پدموں اور افراد آئے چلے گئے، اور اس وقت جو ہے اربوں افراد موجود ہیں اور قیامت تک آئیں گے۔ دو اللہ تعالیٰ نے بالکل 100% ایک برابر نہیں رکھے ہوئے، الگ رنگ الگ اور کسی قد الگ، طبیعت الگ، ظاہری چیزیں ہیں، اندر طبیعت تو دور کی بات ہے۔ اور اسی میں فطرت کا حسن ہے، فطرت کا حسن اسی میں ہے۔ ہمارے استاد جی مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ امریکہ میں عرصے میں رہے، جامعہ فاروقیہ میں حدیث پڑھاتے تھے، پھر وہاں سے تشریف لائے، بعد میں ملیشیا جا کر عرصے دراز تک رہے، اور میں کبھی کبھی ایک دوسری ٹوپی پہنتا ہوں، کراکلی نما جو ہے، وہ استاد جی کی وجہ سے وہ میں نے شروع کر دی۔ فرماتے ہیں کہ میں انگلینڈ کے پتہ نہیں کسی ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا تو وہ اپنا وہ اشکن پہنا ہوا تھا، اوپر یہ چیزیں پہنی ہوئی ہے، تو ایک گورے نے آ کر جو ہے وہ مجھے پکڑ لیا، یہ سب دیکھو کیسے پھر رہے ہیں، یعنی دوسرے لباس میں اور تم یہ الگ۔ تو استاد جی کو اللہ تعالیٰ نے بہت حوصلہ دیا ہوا تھا، غصہ بالکل نام کی چیز نہیں ہوتی۔
نرمی سے مٹھاس میں اس انداز میں اس کو سمجھاتے تھے۔ تو کہتے ہیں استاد نے مجھے یہ کہا یہ سب دیکھو کیسے ہیں اور آپ یہ کیسے پھر رہے ہیں؟ تو میں مسکرا کر اس سے جو ہے الیک سلیک کی حال احوال پوچھا۔ پھر میں کہا ہم بیٹھ کر کافی پی سکتے ہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ مولوی صاحب ہمیں کافی پلائیں گے، لوگ تو مشہور ہے مولوی کھاتے ہیں، معاملہ برعکس بھی ہوتا ہے، تو ہم کافی پی سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں میں نے اس کو سمجھایا ایک گلدستہ ہو اس میں ایک ہی رنگ کے اگر پھول رکھے جائیں وہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے یا اس میں جو ہے وہ گلاب بھی ہے، چنبیلی بھی ہے، گلاب کی مختلف چیزیں؟ انہوں نے کہا وہ اچھا لگتا۔ میں نے کہا یہ قدرت کا حسن ہے، اس کا لباس اور ہے، اس کا رنگ اور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت پیدائش ایسا کیا ہے۔ اب میں نے آپ کے پینٹ شرٹ پر اعتراض نہیں کیا، آپ کو میرے اشکن پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں آپ خالی ٹوپی کے ہیں، ٹوپی نہیں ہے، اور آپ نے میری کراکلی پر اعتراض کر لیا۔ یہ تو حسن ہے، ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کرو۔ کہتے بعد میں وہ میرا دوست بن گیا۔ خیر، تو یہ جو اختلاف مختلف صورتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمائی ہے یہ قدرت کا حسن ہے، یہ قدرت کا حسن ہے۔ صرف چہرہ ہی دیکھو ایک بالش کی جگہ پر جو ہے یہ دو انسانوں کا ایک جیسا نہیں، چھوڑ دیں یہ فنگر پرنٹ جسے کہتے ہوتے بلا قادری ایحسب الانسان الن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ مرنے کے بعد کی زندگی پر اعتراض کر کے مکے کے مشرک کہا کرتے تھے ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں، بوسیدہ ہو جائیں، بالکل مٹی، کیا اس انسان کو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے الن نجمع عظاما ان کی ہڈیاں ان کی جو ہے ریزے ریزے ہم جمع نہیں کر سکتے؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم ان کے اس پورے کو جو ہے دوبارہ بنانے پر قادر ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا میں کہ اس آیت کو سن کر ایک سائنسدان، ایک کافر سائنسدان مسلمان ہو گیا۔ پوری دنیا کے جو ہے یہ فنگر پرنٹ الگ ہے، اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا ہے، ہم اس کا یہ الگ الگ پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تو جب ہم اس کو الگ الگ کرنے پر قادر ہیں، دو آدمیوں کی یہ چیز ہے، تو جب ظاہری صورت آپس میں مختلف ہے تو اندر کے خیالات، اندر کا مزاج بھی دو آدمیوں کا الگ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ جب ایسا ہے دو آدمیوں کا مزاج الگ ہے تو بھائی بھائی رہتے ہیں، باپ بیٹا رہتے ہیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے بہو ساس اکٹھی رہتی ہیں، تو اختلاف تو ہونا ہے، اختلاف تو ہونا ہے۔ بھائی ساس بہو میں اختلاف ہوگا نا، مزاج الگ الگ ہے، مزاج الگ الگ ہے، باپ بیٹے میں ہوگا، درمیان میں دو بیٹے اکٹھے رہتے ہیں ان میں ہوگا اختلاف، بھائیوں میں ہوگا، یہ اختلاف لازمی چیز ہے۔ اب ظاہری اختلاف ہو سکتا ہے تو اندرونی بھی اختلاف ہو سکتا ہے مزاج کا، اور یہ ہمارے ہاں جو مشہور ہے بات ہے، یہ آپس میں لڑتے ہیں، اختلاف ہے۔ او بابا، ہر اختلاف یہ نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے، یہ دو بالکل برحق 100% حق پر ہونے کے باوجود بھی اختلاف ہو سکتا ہے، 100% حق پر ہونے کے باوجود بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ میں صرف دو مثالیں دیتا ہوں، صرف دو مثالیں۔ داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں، بیٹا سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر ہے، بیٹا سلیمان، باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر، باپ بھی بادشاہ بیٹا بھی بادشاہ۔ سلیمان علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، آپ کو نبوت شاید نہیں ملی۔ دو آدمی آئے آپس میں کوئی فیصلے کے لیے، میں اس فیصلے کی طرف نہیں جا رہا، 17ویں پارے میں موجود ہے۔ اندر گئے، داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا، باہر نکل آئے، سلیمان سے پوچھا کہ ابا جی نے فیصلہ کر لیا؟ کہا کیا فیصلہ کیا؟ یہ فیصلہ کیا؟ سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا اگر مجھ سے پوچھتے تو میں یہ کرتا فیصلہ، میں کچھ اور کرتا، تم کیا کرتا ہے؟ میں یہ کرتا۔ داؤد علیہ السلام نے سن لیا، بلایا انہوں، کہا فیصلہ وہ والا جو سلیمان بیٹا میرا کر رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ قضا عدالت والا فیصلہ کیا تھا، سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا صلح صفائی والی بات تھی، بات وہ بھی ٹھیک تھی، بات یہ بھی ٹھیک۔ اب باپ بھی پیغمبر بیٹا بھی پیغمبر، اب یہ ایک کا فیصلہ یوں ہے اور ایک کا فیصلہ یوں ہے، آپ کسی کو خلاف کہہ سکتے ہیں؟ اگر کسی کو کہہ دیا کہ اس کا فیصلہ غلط تھا تو اسلام سے نکل گئے،
اللہ فرماتے ہیں کہ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے مالا فہمی سلیمان کو دی تھی یہاں پر، لیکن داؤد کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اس کو بھی نبوت دی تھی، فیصلہ اس کا بھی برحق، لیکن اس معاملے میں مصالحت اس والے میں بہتر۔ 100% صحیح ہونے کے باوجود دو پیغمبروں کا آپس کے مزاج میں اختلاف۔ پیغمبر تو انسان ہوتا ہے، مزاج اندر والی طبیعت ہو، فرشتوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ صحیح روایت موجود ہے، بارہا آپ لوگوں نے سنی ہے، ایک آدمی نے بنی اسرائیل میں 99 قتل کیے، 99۔ ایک کے جا کے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے، میرے لیے کوئی گنجائش ہے؟ اس نے کہا تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں، سینچری پوری کر دی، اس کو بھی نمٹا دی۔ لیکن اندر توبے کی جو آگ لگی ہوئی تھی اور کسی کے پاس چلا گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کے لیے ہے توبہ استغفار کا، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف فرمائیں گے، لیکن جس بستی میں تو رہتا ہے یہ بروں کی جگہ ہے، آپ کا معاشرہ، آپ کے دوست احباب ایسے جو ہے یہاں سے نکل جاؤ، وہاں فلاں والی بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ والے لوگ ہیں، ادھر چلے جاؤ۔ یہ یہاں سے چلا، راستے میں موت آ گئی، بخاری کی روایت نقل کر رہا ہوں۔ عذاب والے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت والے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب والے کہتے ہیں ہم روح نکالیں گے، ابھی توبہ مکمل نہیں ہوئی، وہاں پہنچا نہیں ہے، اور رحمت والے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو وہاں سے توبہ کی نیت سے نکل گیا تھا، ہم روح نکالیں گے۔ آگے کیا ہوا وہ بعد کی باتیں ہیں۔ فرشتوں کی جماعت جو لا یعصون اللہ ما امرہم ہے، جن کا اپنا مزاج ہے ہی نہیں، ان کے آپس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لہذا جہاں جہاں بھی اختلاف ہو تو بس یہ حق، یہ باطل، یہ کافر، یہ مرتد، یہ والی باتیں نہیں ہوتی، دونوں حق پر ہونے کے باوجود بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ مزاج میں اختلاف یہ لازمی چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات امہات المؤمنین، کائنات میں کوئی ایسا میاں جس نے بیویوں کے حقوق ادا کیے ہوں، کائنات میں ایسی خواتین جنہوں نے اپنے میاں کا حق ایسا ادا کیا ہو، ان جوڑوں کے علاوہ کوئی ہم پیش کر سکتے ہیں اس جیسا؟ لیکن پھر بھی رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امہات المومنین سے کبھی کبھی شکایت ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ناراض ہو گئے اور آپ نے 1 مہینے تک قسم کھا کر کسی کے قریب نہیں گیا، 1 مہینہ۔ مزاج کے اختلاف ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ، اچھا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی والی بات ہے، امہات المومنین بھی ناراض ہوتی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے عائشہ مجھے پتہ چلتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، عائشہ مجھے پتہ چلتا ہے جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ کیسے یا رسول اللہ؟ میں کہ جب مجھ سے خوش ہوتی ہو تو قسم کھاتے وقت تم یہ کہتی ہو رب محمد کی قسم، ورب محمد، تم یوں کہتی ہو، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم کہتے ہو ابراہیم کے رب کی قسم، رب ابراہیم کی قسم، میرا نام نہیں لیتی ہو، مجھے پتہ چل جاتا۔ آگے اماں جی کہنے لگی لست اہاجر الا اسمک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں صرف آپ کا نام زبان پر نہیں لیتے، اندر تو ہی بستا ہے، صرف زبان پہ آپ کا نام نہیں لیتے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مزاج میں یہ اختلاف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج میں بھی، اور انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا۔ انبیاء کے بعد صحابہ کرام حضور کے ساتھ، صدیق اکبر، حضور نکلے تو ساتھ صدیق بھی تھا، فاروق بھی تھا، حضور باہر گئے صدیق بھی تھا، فاروق بھی تھا، آئے تو فاروق حضور کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ایک صدیق کے ہاتھ میں جو دائیں کندھے پر دائیں ہاتھ رکھا ہوا ہے، بائیں جو فاروق پر رکھا ہوا ہے، کہنے لگے ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کل قیامت کے دن ہم بھی یوں اٹھ جائیں گے، دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی۔ اور دونوں ایک دوسرے کا کتنا ادب کرتے ہیں، کتنا مقام ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کو منتخب کیا کہ میرے بعد خلیفہ یہ ہوگا، لمبا واقعہ میں نے پہلے بتایا، تو ایک صاحب نے کہا یار امیر المومنین آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ کتنے سخت آدمی کو، فاروق اعظم سختی مشہور، اپنے بعد عمر کو آپ خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟
صدیق کہتے ہیں اللہ نے پوچھا تو کہہ دوں گا اپنے بعد جس کو سب سے بہتر سمجھتا تھا اس کو خلیفہ بنا دیا۔ صدیق فاروق کا یہ خیال کرتے، اور فاروق کہتے ہیں حضرت میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے، بس ایک رات اور ایک دن کی نیکیاں میرے نام کر دو، جو رات غار میں آپ نے حضور کے ساتھ گزاری ہے، اور وہ دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ مرتدین والا واقعہ ہوا تھا۔ میری زندگی کی ساری نیکیاں تیری یہ، ایک دوسرے کا اتنا لحاظ رکھنے کے باوجود آپس میں اختلاف۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم آپس میں بات چیت ہو گئی، صدیق نے تھوڑا سا سخت جملہ کہہ دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم اٹھ گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پیچھے پیچھے، فاروق اعظم آگے، وہ پیچھے جو ہے منانے کے لیے جا رہے ہیں، یہ آگے جا رہے ہیں، دیکھا پیچھے صدیق آ رہے ہیں، جلدی جا کر دروازہ بند کر دیا اندر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر جا کر دروازہ بند کر دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہو گئے، دور سے آ رہے تھے، حضور نے دیکھا فرمایا یہ کسی سے لڑ کر آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار کو جانتے ہیں نا، یہ لڑ کر آ رہا ہے، قریب آ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماجرہ بیان کیا، اچھا ادھر جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کی طرف آنے لگے، پیچھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال ہو میں نے کیا کر دیا؟ میں نے بارہا کہا ہے صحابہ کرام جو ہے انسان تھے، بھول چوک پھسلنا ان سے بھی ہوتا تھا، لیکن وہ فوراً رجوع کرتے تھے، اور ہم ایک گناہ کر کے اس کو چھپا کر اکڑ کر جو آگے سے اس کو چھپانے کے لیے 10-20 اور جو ہے جھوٹ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ عمر کو خیال ہوا کہ صدیق میرے پیچھے آئے اور میں نے دروازہ بند کر دیا، یہ تو غلط بات، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر پہنچ گئے، ادھر پہنچ گئے تو یہاں نہیں ہے، اب یہاں نہیں تو کہاں ہوگا؟ حضور کی مجلس میں ہوگا۔ عمر آگے حضور کی مجلس میں، صدیق پہلے سے بیٹھا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے ہو گیا۔ لمبا واقعہ ہے، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا نا کہ عمر پر جو ہے نا سختی ہونے لگی ہے، ادھر سے جو ہے دو زانو ہوگا، صدیق کہتے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ابوبکر صدیق حالانکہ بات جو ہے وہ فاروق اعظم والی تھی، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ایسی غلطی نہیں ہے۔ صدیق اکبر فاروق اعظم کس میں یار کہیں، لیکن مزاج میں اختلاف تو ہے نا۔ بدر کے قیدی پکڑے گئے، ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ سب کو چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دو، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے عزیز ہیں، فدیہ لے کر چھوڑ دو، مسلمان ہو جائیں گے۔ اور فاروق کیا کہتے ہیں؟ سب کا سر قلم کر دو۔ جب یہ مزاج ہے، دو بھائی ہیں، باپ بیٹا ہے، بہنیں ہیں، آپس میں جو ہے وہ ساس بہو ہے، تو یہ اختلاف ہونا ہے، یا میاں بیوی ہے، سب سے زیادہ قریبی تعلق جو میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ اور پچھلے جمعے میں نے یہ حدیث بیان کی تھی، جب شیطان جو ہے وہ اپنے کارندوں کی تشکیل کرتا ہے تو ایک ایک آ کے اپنی کارگزاری سناتی ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے فلاں سے جھوٹ، میں نے فلاں سے یہ کام کرا ہے، یہ کام کرا ہے، اور ایک چھوٹا سا شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جو ہے لڑائی کرا دی، حتیٰ کہ میاں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ اوپر جا کر جو ہے مسلم شریف کی روایت ہے، وہ سینے سے لگاتا ہے انت فعلتھا، یہ کام کیا جو تو نے۔ تو سب سے زیادہ چیزیں جو آپس والی بات جو تباہی والی میاں بیوی کی ہوتی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأۃ کالضلع، عورت پسری کی طرح ہوتی ہے، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا، بخاری شریف کے حدیث سے، ان استمتعت بہا، اگر آپ جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں اس کو ٹیڑھا ہی رہنے دو، اسی سے فائدہ اٹھاؤ۔ وَإِنْ أَقَمْتَهَا كَسَّرْتَهَا، اس کو سیدھا کرنا چاہو تو ٹوٹ جائے گی، وہ پسلی ہونی ایسی چاہیے۔ اگر کسی انسان کی پسلی ٹوٹ جائے، اسٹیل کی یا کوئی اور چیز کی پسلی ڈالنی چاہیے تو کیا وہ سیدھی ڈالیں گے؟ اس کو بھی تو ٹیڑھی ڈالیں گے، پسلیاں ٹیڑھی ہی ہوتی ہیں۔ تو جو چیز جیسی ہے فطرت کا حسن اسی میں ہے۔ چھوٹا بچہ اگر پیدا ہو جائے، پیدا ہوتے اتنی بڑی داڑھی ہو تو لوگ بھاگ جائیں گے، پیدا ہوتے اگر جو ہے دانت نکل آ جائیں تو بھاگ جائیں گے لوگ، یہ کیا ہو گیا بچہ یوں۔ تو اس بچے کے لیے ہونا ہی یہ چاہیے۔ اگر بچہ پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ قمیص شلوار پہن کر باہر آ جائے نا، لوگ یہ کیا کہیں گے، یہ کیا ہو گیا۔ لیکن اگر یہ بڑے حضرات اگر یہ کپڑے اتار دیں تو اس کا حسن یہی ہے، وہ ایسا ہی ہو۔ تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک
صاحب ان کے ہاں آیا کرتے تھے، آپ کے بچے ہیں؟ جی ہاں میرے بچے ہیں۔ تو بچے بھی لایا کرو یہاں پر، کبھی دکھاؤ اپنا بیٹے کو۔ کہا ٹھیک ہے حضرت۔ اب وہ جو ہے پیر صاحب کے پاس آ رہے ہیں تو پورا ہفتہ بچے کی جو ہے وہاں جا کر آپ نے کچھ نہیں بولنا، وہاں آپ نے یہ کرنا ہے، یوں یوں یوں، یہ پورا ہفتہ سکھا کر جو ہے اگلے ہفتے میں جب تشریف لائے تو مجلس لگی ہوئی ہے، اور بچہ ہے، اور بچہ جو ہے بوڑھوں کا باپ بیٹھا ہوا، بالکل ادب سے بیٹھا ہوا۔ جو جانے لگے تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنا بیٹا نہیں لایا؟ کہا کہ حضرت یہ ہے نا میرا بیٹا، دکھایا یہ تیرا بیٹا نہیں، تیرا باپ ہے، یہ بیٹا نہیں باپ۔ بیٹا اس طرح ہوتا ہے بچہ، بچہ تو یہ ہے کہ آ کر یہاں کھیلے، یہاں کے کان کھینچے، یہاں کا جو چشمہ اتار دے، بچہ اس کو کہتے ہیں، یہ بچہ ہوتا ہے۔ بچہ ایسا ہی ہو تو بچہ لگتا ہے، اگر وہ 2 سال کا بچہ تہجد پڑھنا شروع کر دے، یہ کوئی بات ہے؟ تو بچہ یہ لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے اس ٹیڑھا پن میں، اس کجی جسے کہتے ہیں، اسی میں حسن رکھا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن مرد یعنی میاں اپنی بیوی سے جو ہے بغض نہ رکھے، اگر اس کے اندر ایک خرابی نظر آ جائے تو آپ کو اس کے اندر 100 خوبیاں اور بھی موجود پتہ چل جائے نا۔ کہ کچن میں گرمی میں کام کرو وہ کام کرو تب پتہ چل جاتا ہے، اور ہم باہر سے آگے واپس آ کر جو ہے وہ ہلکا سا کھانا پتہ نہیں تھوڑا سا تاخیر ہو جائے یا فلاں ہو جائے تو کیا کچھ نہیں کرتے۔ میں سب کی نہیں بات کرتا، الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اسی معاشرے میں یہاں چونکہ میرا تعلق مسائل سے ہے تو روز کی بات روز میں دیکھتا ہوں۔ اڈیالہ جیل، یہاں سے ایک صاحب جو ہے سلسلہ ہوا، ایک بیچاری جو خاتون، چھوٹا سا بچہ گود میں، اور شاید 2.5-3 سال کا، اور ایک بچہ جو ہے میرے خیال میں 9-10 مہینے کا بچہ ہے۔ میاں نے 3 طلاقیں دی، میاں نے 3 طلاق کیوں دے دی؟ میاں پکڑا گیا ہے چرس میں، پینے میں، اور طلاقیں دی اس لیے کہ آپ کے بھائیوں نے مجھے چھڑانے کی کوشش کیوں نہیں کی، آپ کے بھائیوں نے مجھے چھڑانے کی کوشش کیوں نہیں کی، 3 طلاقیں دے میں۔ اب وہ بچی روتی ہوئی جو بچہ میری طرف اچھال دیا، مفتی صاحب اس بچے کا کیا قصور ہے، یہ تو یتیم ہو گیا۔ آپ کسی معاشرے میں خاتون فون کر کے مسئلہ پوچھتی ہے، مفتی صاحب 2 بچیاں میری ہو گئی ہیں، اب میری ساس نے کہہ دیا ہے اگر تیسری مرتبہ بچی ہو گئی 3 طلاقیں دلا دوں گی، اور اب الٹراساؤنڈ کرا دیا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ بچی ہے، میں ساکت کر سکتی ہوں یا آپ کا علاقے کا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ خوف خدا کرو، اللہ کے قہر کو جواب یہ جو ہے دعوت مت دو یہ چیزیں۔ تو میں اس لیے عرض کروں سب ایسے نہیں ہیں، سب ایسے نہیں، الحمدللہ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن یہ خرابیاں میں اور آپ کے ہی ان بھائیوں کے اندر ہیں۔ میں روز دیکھتا ہوں، میں روز اس مسائل میں بیٹھا رہتا ہوں۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن کسی اور مومن کے ساتھ یعنی اپنے میاں بیوی سے جو ہے محض اس لیے بغض نہ رکھے اس کے اندر ایک خرابی دیکھیے، ایک خرابی آپ نے دیکھی اس کے اندر جو ہے اس کو خوبیاں بھی موجود۔ تمہاری نظر خوبیوں پر ہونی چاہیے، خرابیوں پر نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آپس میں اختلاف ہے تو اختلاف جو ہے وہ مزاج کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیشہ وہ غلطی پر ہو تم ہی سیدھے ٹھیک ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے پہلے صحابہ کرام جب جنگ میں دیکھتے تھے نا کہ اگر فتح نہیں ہے تو جہاں جنگ کا نقشہ تبدیل کرتے تھے وہاں یہ بھی دیکھتے تھے ہم میں کوئی کمی تو نہیں ہے، اچھا ہم نے مسواک چھوڑا ہوا ہے، اچھا ہم نے یہ چیز چھوڑی ہوئی ہے۔ تو اگر میاں بیوی میں آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا، کوئی ترتیب ایسی ہے تو ان کی ساری خرابیاں دیکھنے کی بجائے خود اپنے گریبان میں بھی تھوڑا سا جھانکنا چاہیے کہ مجھ میں کوئی خرابی ہو۔ اگر غلطی ہو کسی کے اندر تھوڑی بہت سزا دینے کی شریعت نے اجازت دے دی ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، لیکن آگے وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر صبر کرو گے تو یہ صابرین کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، ایسے صبر کرنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے دیتے۔ مزاج کے خلاف صرف یہ نہیں ہے آپ بازار میں گئے کسی نے تھپڑ مارا صبر کر کے واپس آ گئے، وہ تو آپ کا بس نہیں چل رہا تھا، ایسے چون نے تھپڑ مار دیا تم کیا کر سکتے ہو؟ تو بات تو یہ ہے کہ آپ کے اندر قوت موجود ہو، طاقت موجود ہو، اس کے باوجود آپ صبر کرتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو جو ہے اس عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میاں بیوی آپس میں ٹھیک رہیں، خاندان نہیں پورا کا پورا معاشرہ ٹھیک رہتا ہے۔ اور اگر میاں بیوی آپس میں یوں جدا ہو گئے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لے کر جو ہے جدا ہو گئے تو پھر بچے زندہ یتیم ہوتے ہیں۔
اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو ٹھیک کر دے، اور معاشرے کی ابتدا مجھ سے ہے، معاشرے کی ابتدا آپ سے ہے۔ اللہ ہمیں ٹھیک ہونے کی توفیق نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔